بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد۔ والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ علی رضا حاضر خدمت ہے۔ آیت اللہ روح اللہ موسوی الخمینی ولایت تکوینیہ کے قائل اور وحدت اسلامی کے علمبردار تھے۔ آیت اللہ خمینی نے مظلومین عالم کو امید و حوصلہ بخشا۔ کوتا بینوں نے ایران کے اسلامی انقلاب کو مسلکی انقلاب میں بدلنے کی کوشش کی۔ پراکسی جنگوں نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پاکستان عرب و عجم کے لیے سینہ سپر رہا۔ مسلم ممالک پاکستان کو IMF کی بلیک میلنگ سے بچائیں۔ عالم اسلام مظلوم کشمیریوں کے ساتھ سوتیلا سلوک ختم کرے۔ عالمی ادارے کشمیر میں استصواب رائے کروا کے تقسیم ہند منصوبے کو مکمل کریں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے عہدیداران سے خطاب میں مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ پاکستان عرب و عجم کے مسلمانوں کے لیے سینہ سپر رہا۔ وسائل سے مالا مال مسلم ممالک پاکستان کو IMF جیسے استعماری معاشی اداروں کی بلیک میلنگ سے بچائیں۔ عالم اسلام مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ستیلا سلوک ختم کرے۔ فلسطین و کشمیر کے مظلوموں کو یکساں ترجیح دی جائے۔ عالمی ادارے کشمیر میں استصواب رائے کروا کے تقسیم ہند کے منصوبے کو تکمیل تک پہنچائیں۔ آیت اللہ روح اللہ موسوی الخمینی ولایت تکوینیہ کے قائل اور وحدت اسلامی کے علمبردار تھے۔ کشمیریوں کے ساتھ ان کی والہانہ محبت یادگار رہے گی۔ کوتاہ بینوں نے ایرانی اسلامی انقلاب کو مسلکی انقلاب میں بدلنے کی کوشش کی۔ پراکسی جنگوں نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ مذہبی جماعتوں کو بیرونی ممالک سے مال فراہم نہ کیا جاتا تو کبھی پاکستان میں تکفیریت و قتل و غارت گری نہ ہوتی۔ سیاسی جماعتوں کی طرح مذہبی جماعتوں کی فارن فنڈنگ بھی روکی جائے۔ امام رضا علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق امت مسلمہ توحید کے قلعے میں پناہ حاصل کرے تو کوئی شیطانی قوت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ 9 تا 11 ذیقعہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے ایام ضامن منائیں گے۔ پاکستان کی سلامتی و استحکام اور عالم اسلام کی یکجہتی کے لیے دعائیں کی جائیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ آیت اللہ خمینی عالمی رہنماؤں کے لیے سادگی کی ایک روشن مثال تھے، جنہوں نے محض 2500 سالہ بادشاہت کا خاتمہ نہیں کیا بلکہ مظلوموں محروموں کو حوصلہ اور امید بخشی، جس سے دنیا بھر کے حریت پسندوں کو ایک توانائی ملی۔ انہوں نے کہا کہ نجف اشرف کی مسجد ترک میں آیت اللہ خمینی کے تاریخی انقلابی خطاب میں ہم موجود تھے، جب انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کشمیر اور فلسطین جیسے مسائل کو سلگتا چھوڑ کر استعماری قوتوں نے افراتفری کے دوام کی راہ ہموار کی۔ آیت اللہ خمینی کی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ مسلم ممالک القدس و فلسطین کی طرح کشمیر کو بھی اہمیت دیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے سیاستدانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے مفادات کے لیے قومی مفادات کو داؤ پر نہ لگائیں اور ایسے بیانیے اختیار نہ کریں جس سے دشمن کو تقویت حاصل ہو، جو پہلے دن سے پاکستان کے وجود کے در پہ ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وطن عزیز کی سلامتی استحکام کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یوم ولادت پرنور معصومہ کم یوم عظمت نسواں کے طور پر منایا گیا۔ امام بارگاہ زین العابدین میں جشن کریمہ اہل بیت کا انعقاد۔ علماء ذاکرین نے فضائل کریمہ اہل بیت بیان کیے، تفصیل اس رپورٹ میں۔ دختر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ہمشیرہ امام علی رضا علیہ السلام حضرت فاطمہ معصومہ کم کریمہ اہل بیت کا ولادت پرنور یوم عظمت نسواں کے موقع پر امام بارگاہ زین العابدین سیٹلائٹ ٹاؤن میں مولانا ملک اجلال حیدر الحیدری زوار تفضل عباس کے زیر اہتمام جشن کریمہ اہل بیت کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت علامہ سید حسین مقدسی نے کی۔ اسپیکر TNFJ سید ابو علی مہدی، سیکرٹری تنظیم سید ارشاد علی نقوی، شریک چیئرمین مختار آرگنائزیشن شہاب مہدی، ڈپٹی چیئرمین حذیفہ یمانی، ضلعی صدر TNFJ زوار علی ابو ذر چوہان، عمار یاسر علوی، راجہ ذوالفقار علی، راجہ فیصل عباس، سید مصیب شاہ، سید اشتیاق رضوی، سید اشرف رضوی، شہریار بابا، حسن کاظمی، سٹی صدر TNFJ ڈاکٹر سرفراز برلاس، کوثر رضا زیدی مہمانان خصوصی تھے۔ اس موقع پر علامہ سید حسین مقدسی، علامہ سید قمر حیدر زیدی، ذاکر علی نواب ساجد، شیخ وسیم عباس، شان علی جعفری، شیخ عقیل، ذاکر ثاقب رضا جھنڈوی، ذاکر بلال بھٹی نے خطاب کیا۔ اختتامی جشن پر خصوصی کیک کاٹا گیا۔ مولانا ملک اجلال حیدر الحیدری نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ انجمن دختران اسلام ام البنین WF سکینہ جنریشن کے زیر اہتمام جشن سید البطحاء حضرت ابو طالب علیہ السلام و کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کم مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس سے مسز ام لیلہ مشہدی، ذاکرہ تطہیر زہرا، ڈاکٹر فرزانہ نقوی، نایاب زہرا، رضا زینب، اسوا بطول، سائمہ سدرہ نقوی، فاخرہ کربلائی، فاطمہ بنت عقیل نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، جبکہ جشن کے اختتام پر کیک کاٹا گیا۔ اس سال یوم انہدام جنت البقیع کے اعزائی احتجاج میں فقید المثال آواز ایفل ٹاور سے بلند ہوئی۔ فرانس کے اس بے مثال ماتمی احتجاج کے منتظمہ کمیٹی کے ممبر
ملک تنویر الحسن نے والعصر اسٹوڈیوز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کی اسٹوڈیو میں کی گئی گفتگو پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و توفیع علی مدد۔ والعصر نیوز اسٹوڈیو سے جواد حسین اوان حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے پاس پیرس سے ایک انتہائی اہم مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جن کا میں تعارف کروانا چاہوں گا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فرانس کے کوارڈینیٹر برائے یونیسکو پیرس ملک تنویر الحسن صاحب، جو جنرل سیکرٹری امام بارگاہ شاہ نجف پیرس فرانس بھی ہیں، اور منتظمہ کمیٹی 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع فرانس کے ممبر بھی ہیں اور دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سر کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ سر ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، اور یقین ہم اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے کچھ وہاں کے حالات اور ان چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے۔ تو اس میں تنویر صاحب، مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی صاحب نے کیونکہ 4 دہائیوں سے علم ازاں 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے بلند کیا ہوا ہے۔ مزارات مقدسہ کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے یہ مطلب ایک پوری تحریک جاری ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں، اور والعصر ٹی وی کا نہایت ہی جو ہے نا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ بھئی انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور مجھے یہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ جیسے کہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ آغا صاحب کا ایک مشن ہے جو ان کی کال پہ پوری دنیا میں اس کا 8 شوال کے حوالے سے جو ایک جو تحریک ہے جو ہے نا اس کو ہر جگہ جو ہے نا اس کا ایجیٹیشن ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے نا لوگ اکٹھا ہو کے بتاتے ہیں کہ ہم کیوں اکٹھا ہو رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں، اور یہ جناب آغا صاحب کی کال پہ ہوتا ہے سارا کچھ۔ جی۔ تو اس دفعہ ہم نے بھی پیرس میں پہلی دفعہ ایفل ٹاور کے پاس جو ہے نا یہ آغا صاحب کی کال پہ ہی جو ہے نا ہم 8 شوال کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں ہم نے لوگوں کو یہ پیغام دی ہے، ماتم داری کر کے، عزاداری کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ بھئی یہ جو دنیا میں جو سعودی عرب والوں نے مونیومنٹس کو جو ہے نا تباہ اور برباد کیا اور برباد کیا ہے، ہم ان کی ریکنسٹرکشن کے حق میں ہیں کہ تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ٹیررزم کیا ہے، خاص کر جنت البقیع میں۔ اور اس حوالے سے ہمارا ایک نہایت ہی کامیاب پروگرام ایفل ٹاور پہ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ آگے بھی جاری و ساری رہے گا، اور ہم آغا جی کی کال پہ ہمیشہ لبیک کہتے رہیں گے۔ تنویر صاحب، میں اس پہ ایک چیز آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ایک نان مسلم کنٹری جہاں پہ آپ نے ایفل ٹاور کے سامنے جنت البقیع کے احتجاج، وہ جو انہدام کے حوالے سے احتجاج ہے، وہاں پہ ماتم داری برپا کی گئی، اور جو آثار و علائم ہیں اس وقت اسلام کے، ان کی شان و شوکت کو ہم محفوظ بنانے کی کوشش کریں، جبکہ عالم اسلام میں ہی ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب آپ نے کیونکہ کافی بہترین قسم کا وہاں پہ ماتمی احتجاج برپا کرایا؟ یہ دیکھیں جی، یہ پہلی دفعہ ہم نے یہ کیا ہے، اس میں جو ہے نا ہمیں بہت اچھا ایک رسپانس ملا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے بھی ہم سے جو ہے نا وہ کافی حد تک جو ہے نا کوآپریشن کی ہے، اور انہوں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ عالم اسلام نے ہی اسلام پہ ایک بہت بڑا ظلم کیا ہوا تھا، جو ہم یہ میسیج دوسروں کو پہنچانے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو یہ پیغام پوری دنیا میں جائے گا آغا صاحب کا، اور ایک دن جو ہے نا اس کو ہم کامیاب ہونے میں ہم جو ہے نا اچیو کریں گے کر لیں جی گے۔ بالکل۔ تنویر صاحب، یونیسکو جو کہ عالمی آثار کا ایک آثار قدیمہ کا ایک ادارہ ہے، ان کو تحفظ پرووائڈ کرتا ہے، اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اتنا بڑا المیہ پیش آیا، تو اس کا اس میں کیا کردار ہے، اور اس کو ہم کس طرح اس سانحے کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یونیسکو کا ادارہ ہمارے ہی شہر پیرس میں ہے، اس کا ہیڈ آفس ہے، اس کے ساتھ ہم رابطے میں بھی ہیں۔ ان کو ہم نے پہلی اپنی جو ہے نا وہ کمپلین جو ہے اس کے بارے میں ساری وہ انیشیٹ کرا دی ہے، ہم اس کے بارے میں ان سے اپوائنٹمنٹ بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دنیا میں جتنی جگہ بھی 8 شوال کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو بھی ایجیٹیشن ہو رہا ہے ان کو بتانے کے لیے ہم نے سب کچھ ان کو بھیج دیا ہے،
تاکہ وہ اس پہ ہمیں ایک اپوائنٹمنٹ دیں تاکہ ہم ان سے مل کے اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے اجاگر کر سکیں جی اس ایشو کو نا۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا تنویر صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے اور اپنی قیمتی رائے ہمیں دی، ہمیں وہاں کے حالات سے آگاہ کیا، کیونکہ جنت البقیع کی تعمیر ہمارے لیے ایک سب سے اہم موضوع ہے اور ایک تحریک ہے جو کہ مسلسل دنیا بھر میں پھیلتی جا رہی ہے۔ تو اس تشکر کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ تو ناظرین تحریک جی آپ میرا اس میں ایک بالکل جی بالکل چھوٹا سا ایک سوال ہے، جی وہ یہ ہے کہ سوال نہیں، میری ایک ریکویسٹ ہے بلکہ کہ میں آپ آغا جی سے میرے لیے ایک خاص دعا کروایا جی کریں بالکل تاکہ میں اس کام کے لیے اور زیادہ ایفیکس ہوں اور زیادہ بہتر طریقے سے کروں، تاکہ یہ جو ہے نا جو میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کو میں کامیابی سے انجام تک لے کے جاؤں۔ یقیناً تنویر صاحب کہ جو بھی اس میں شخصیات پاکیزہ لوگوں کی اس تحریک میں شامل ہیں، تو سرکار کی دعائیں، قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسی صاحب کی دعائیں، چہاردہ معصومین کا اس میں خاص کرم رہے گا، اور یقیناً کہ یہ باعث سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم ان چیزوں کے لیے اپنے زندگی کے وقت کو وقف کر رہے ہیں اور اس مشن کو پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ پیغام بھی تک پہنچا جائے گا، اور بہت ساری دعائیں آپ کے کیونکہ لیے۔ میرے عقیدے میں جو ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ مجھے بزرگوں کی دعائیں چاہیے جی بے شک اور اس کے لیے جو ہے نا مجھے بہت زیادہ کریج ملتی ہے، اور میں انشاءاللہ اس کام کو نہایت ہی احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کروں گا۔ جی بہت شکریہ تنویر صاحب۔ جی ولسر نیوز اسٹوڈیو روم سے اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ فرانس سے خصوصی مہمان موجود تھے، ملک تنویر الحسن صاحب جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فرانس سے تعلق رکھتے تھے اور کوارڈینیٹر برائے یونیسکو پیرس تھے۔ اس کے ساتھ اجازت لیں گے، اللہ حافظ، ملانے کے بعد۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے ماتمی زنجیر زن لالا صابر حسین بنگش اور اسیر فقہ جعفریہ حسینی محاذ شہید سید صفدر علی نقوی کی بیوہ کی وفات پر دلی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مرحومین کے فرزندان کے نام اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے مرحومین کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادوں کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ دنی اثنا شہید صفدر علی نقوی کی بیوہ کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد شاہ دیاں ٹالیاں نزد کمیٹی چوک راولپنڈی سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ٹی این ایف جے کے وفد کے علاوہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مجلس چہلم اسیر عزاداری سید اسد عباس کاظمی مرحوم 9 جون بروز جمعرات امام بارگاہ دربار سخی شاہ پیارا چوڑ ہرپال صبح 10 بجے قرآن خوانی اور بعد ازاں مجلس اعزاں منعقد کی جائے گی، جس میں مختلف علماء و ذاکرین خطاب کریں گے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر والعصر نیوز کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، مولانا کے بعد۔